نے خبر دیا اے ابراہیم تو اپنے بیٹے قرب کو اپنے سلام سنے بلوغ کو پہنچے تھے، جب آپ بالغ ہو گئے تھے، جب آپ سنے شعور کو پہنچے، اور صرف اس لیے کہ اگر بچپنے میں یہ خواب دکھایا جاتا، لوگ اعتراض کرتے کہ بچہ ہے، بچے کو سمجھداری نہیں ہوا کرتی، بچے کی عقل ناقص ہوا کرتی ہے۔ میں اعتراض کرنے والوں سے یہ بول دینا چاہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچپنے میں نبوت عطا فرمایا تھا، اور نبی عاقل ہوا کرتا ہے، مکمل عقل مند ہوا کرتا ہے، اسے عمر کی قید نہیں ہے، چاہے 2 سال کی عمر ہو، چاہے 4 سال کی عمر ہو، چاہے 5 سال کی عمر ہو، مکمل عقل مندی کو عطا کی جاتی ہے، مکمل عاقل بنا کر کے نبوت عطا کی جاتی ہے۔ اور قرآن شاہد ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 دن میں نبوت عنایت فرمائی تھی، جبھی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اعلان فرمائے انی عبداللہ اتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ اے اعتراض کرنے والوں، میری ماں پر الزام لگانے والوں، میں اللہ کا نبی ہوں اور میں کتاب لے کر کے آیا ہوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچپنے میں نبوت عطا کی گئی تھی، لیکن اعتراض کرنے والوں کی زبان کو کون روکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت حکم فرمایا جب آپ سن بلوغ کو پہنچے، فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام، کہا اے میرے بیٹے، اے میرے فرزند ارجمند، میں نے ایک خواب دیکھا ہے، میں ایک سپنا دیکھا ہوں، میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہاری گردن میں چھری چلا رہا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج اگر ہم یہ خواب دیکھتے تو شیطانی خواب سمجھتے، ہم یہ خواب دیکھے تو وسوسہ والی خواب سمجھتے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ قربان حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جواب پر فرماتے ہیں، ابا حضور جس بات کا آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ انجام دیں، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے میدان مینا میں تشریف لے جاتے ہیں۔ میں تفصیل نہیں جانا چاہتا، تفصیل کے لیے ہمارے مولانا عبدالرزاق صاحب تشریف فرما ہے، حافظ مجیب صاحب تشریف فرما ہے، مختصر وقت میں بول کر کے گزرنا چاہتا ہوں۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو میدان مینا میں لٹایا گیا اور جب چھری چلانے کی بات کی گئی، حضرت اسماعیل علیہ السلام فرماتے ہیں، ابا حضور میں کچھ باتیں کرنا چاہ رہا ہوں، میں آپ سے کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ فرماتے ہیں بیٹا کیا بات ہے ذرا بولو۔ فرماتے ہیں ابا حضور آپ اپنی آنکھوں میں پٹی باندھ لیجئے، ابا حضور آپ میری آنکھوں میں پٹی باندھ دیجئے، ابا حضور جب آپ مجھے ذبح کریں گے میرے خون آلود کپڑے میرے ماں کو دکھا دیجئے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سوچ میں پڑ جاتے ہیں، پوچھتے ہیں آخر ان تینوں باتوں کی وجہ کیا ہے؟ اللہ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام فرماتے ہیں، ابا حضور آپ باپ ہیں، باپ اپنے بیٹے کے حلق میں چھری نہیں چلا سکتا، ہو سکتا ہے آپ جب میرے حلق میں چھری رکھیں گے، میری گردن پہ جب آپ چھری رکھیں گے، اس وقت شفقت پدری جوش مارے گی اور آپ چھری پھینک دیں گے اور مجھے ذبح نہیں کر پائیں گے۔ آپ میری آنکھوں میں پٹی باندھ دیجئے، کہیں ایسا نہ ہو میں جب آپ کو دیکھوں کہ آپ میری گردن پہ چھری رکھ رہے ہیں اس وقت میں چلا اٹھوں، ابا مجھے چھوڑ دیجئے، ابا مجھے چھوڑ دیجئے، اور آپ میری آواز کو سن کر کے آپ چھری چلانا چھوڑ دیں گے۔ اللہ۔ فرماتے ہیں میری خون آلود کپڑے کو میری ماں کو دکھا دیجئے، کیونکہ سب جانتے ہیں باپ اپنے بچے کی قربانی نہیں کر سکتا، ماں کو یقین ہو جائے گا ایک باپ اپنے بیٹے کو اللہ کے لیے قربان کر چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ساری شرطیں، دونوں شرطیں مان لی جاتی ہیں، تیسری شرط کی بات بعد میں ہوتی ہے۔ اپنی آنکھوں میں پٹی باندھتے ہیں، اپنے بیٹے کی آنکھوں میں پٹی باندھتے ہیں اور چھری چل رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اے چھری یہ آزمائش کا وقت ہے، خبردار اسماعیل کے گلے میں نہ چلنا، اسماعیل کو خراش نہ آنے پائے، اسماعیل کو تکلیف نہ ہونے پائے۔ ابراہیم علیہ السلام چھری چلا رہے ہیں، لیکن چھری ہے کہ چل تو رہی ہے، کٹنے کا نام نہیں لے رہی ہے، بال بھی نہیں کٹ رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب دیکھے کہ چھری نہیں کاٹ رہی ہے، آپ چھری کو پھینک دیتے ہیں، جب پھینک دیتے ہیں پھر واپس لاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کو حکم دے دیا، اس وقت حکم دیا جب آپ نے چھری پھینک دی، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جبرائیل جا اسماعیل کی جگہ ایک دمبا رکھ دے تاکہ میرا ابراہیم اسے ذبح کر لے۔ اللہ۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، اسماعیل علیہ السلام کو اٹھاتے ہیں اور اسماعیل علیہ السلام کی جگہ دمبا لٹا دیتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام چھری لے کے آتے ہیں اور پھر ذبح فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ السلام کھڑے مسکرا رہے ہیں، اسماعیل علیہ السلام کھڑے مسکرا رہے ہیں، سامنے جانور ذبح پڑا ہے، سامنے دمبا پڑا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام زار و قطار رونے لگتے ہیں، یا مولا، اے اللہ میں نے تیری آزمائش میں ناکام ہو گیا، میں تیرے امتحان میں ناکام ہو گیا۔ غیب سے ندا آتی ہے، اے ابراہیم میں نے تیری قربانی قبول کر لی، اے ابراہیم میں نے تیری قربانی قبول کر لی۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں، مولا میرا بیٹا ذبح نہیں ہوا ہے، تو میری قربانی کیسے قبول کر لیتا ہے، تو میری قربانی کس طرح سے قبول کرتا ہے؟ اس وقت کا جو مکالمہ، اس وقت کی جو گفتگو ہے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سوال کرتا ہے، ابراہیم ذرا ایک بات بتا، تو مجھے تیری جان سب سے عزیز ہے یا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جان عزیز ہے؟ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں، مولا تیرے محبوب پر ابراہیم کی جان قربان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ابراہیم تیری اولاد زیادہ عزیز ہے یا میرے محبوب کی اولاد زیادہ عزیز ہے؟ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں، مولا
میری اولاد تیرے محبوب کی اولاد پر قربان ہو رہی ہے، میں اپنی اولاد کو تیرے محبوب کی اولاد پر قربان کر دوں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یاد دلاتا ہے، اے ابراہیم اس وقت کو یاد کر جب تو نے میرے شکر ادا کرنے کے لیے کعبے کی تعمیر کی تھی، میرے گھر کی تعمیر کی تھی۔